ایک جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی ریاض میں، جس کو لیڈ کیا پرائم منسٹر صاحب کو انویٹیشن تھی، مجھے بھی انویٹیشن تھی، تو پرائم منسٹر صاحب پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں گئے. اور ایک وہ ہے، دوسرا جو 15واں OIC کا اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی ہے گیمبیا میں، تو اس حوالے سے آپ سے فیکٹ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ریاض میں جو میٹنگ ہوئی اس کا جو ان کا جو تھیم تھا وہ ری ڈیفائننگ دی گلوبل ہیلتھ ایجنڈا، اور پھر گروتھ اینڈ انرجی، کلائمیٹ چینج وغیرہ تھا. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کافی کیبنٹ کولیگز بھی تھے، میں بھی تھا، فورن منسٹر صاحب تھے، پاور منسٹر تھے، پیٹرولیم منسٹر تھے، کافی یعنی بھرپور ہماری پارٹیسپیشن تھی. اور جو ایگول آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو ہم شور پتہ ہے، جو انفارمل گیدرنگ جیسے کہتے ہیں، انفارمل گیدرنگ آف ورلڈ اکنامک لیڈرز ایگول، تو اس کے 4 تھیمز تھے. 2 جو تھے وہ گلوبل سیکورٹی اینڈ گروتھ ایجنڈا کے اوپر ایک تھا، اور ایک انکلوسیو انرجی ٹرانسمیشن اور ٹرانزیشن کے اوپر تھا. وہ پاکستان کی ان دونوں فورمز میں میں نے نمائندگی کی. پی ایم صاحب نے خود جو ہے وہ ری ڈیفائننگ دا گلوبل ہیلتھ ایجنڈا اور گروتھ کے حوالے سے دونوں فورم انہوں نے اٹینڈ کیے. اور ہمارے کولیگ فائنانس منسٹر صاحب نے فن ٹیک اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے، تو چونکہ وہ شیئرڈ اور ڈسپرس پورا پروگرام کافی ہوتا ہے، اسپریڈ اوور ڈفرینٹ گروپس. تو اس کے علاوہ جو پی ایم صاحب کی جو میٹنگز ہوئیں بائی لیٹرل، اس میں پی ایم کی ملیشیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر MD کے IMF کے ساتھ، پریزیڈنٹ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، اور بل گیٹس کے ساتھ ہوئیں. آپ کو پتا ہے کہ بل گیٹ پاکستان میں پولیو ریڈیکیشن اور ویکسینیشن کے حوالے سے کافی کوآپریشن مختلف ادوار میں کرتے تھے اور کرتے ہیں. پی ایم کی اس کے علاوہ جو میٹنگز ہوئیں، جو ہماری بائی لیٹرل سعودیز کے ساتھ جو ایک پروسیس چلا رمضان شریف کے آخری عشرے میں، جب وزیر اعظم صاحب 2.5 دن کے دورے پہ گئے، وہ ہماری بائی دی وے پرائیویٹ وزٹ تھی لیکن عمرے کی وجہ سے. لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت جو مین ڈسکشن ہوئی کہ نئی گورنمنٹ آ چکی ہے اور ہم کیسے ایک دوسرے کو انگیج کریں سیریسلی، تاکہ دونوں ملکوں میں انویسٹمنٹ میں فروغ آئے، اور ساتھ ساتھ ٹریڈ جو ہے ہماری والیوم اس پہ بہتری کی جائے. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو ہی ہم واپس آئے تو عید کے فوراً بعد ان کا ایک بڑا ایک بھرپور ڈیلیگیشن آیا ان کے وزیر خارجہ کی سربراہی میں. یہاں وہ کافی ڈائلاگ ہوئے، اور وہ سلسلہ اب ویف پہ بھی جاری رہا. جب ہم گئے تو ہماری میٹنگز میں پرائم منسٹر صاحب کی جو ہوئیں، وہ سعودی منسٹر فار انرجی، سعودی منسٹر فار کامرس، سعودی منسٹر فار فائنانس، ان کا جو گورنر سینٹرل بینک ہے ساما، سعودی عربیہ مانیٹرنگ ایجنسی جسے کہتے ہیں، سعودی منسٹر فار انوائرمنٹ، واٹر اینڈ ایگریکلچر، اور سعودی منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ مائننگ، اور لاسٹلی سعودی منسٹر فار انویسٹمنٹ. تو یہ ہماری جو یعنی اسپیسیفک پاکستان اسپیسیفک یہ میٹنگز تھیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کوآپریشن ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس نے رمضان شریف کے آخری جو ہماری 2.5 دن کی وزٹ تھی، اس میں جو کہا تھا کہ ہم بڑی جلدی اور بڑی تیزی کے ساتھ ان ویری فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کام کریں گے، تو یہ اسی کا نتیجہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کے بعد ایک B2B یعنی بزنس ٹو بزنس ڈیلیگیشن جو ہے بزنس کے لیے، وہ ایک ڈیلیگیشن سعودی ڈپٹی انویسٹمنٹ منسٹر لے کے آئے. پرسوں رات میں تو گیمبیا سے اس وقت مکمل کر کے ٹریول کرنے والا تھا پاکستان کے لیے. تو یہ ڈیلیگیشن بھی بہت ہی ڈیٹیلڈ ایگزاسٹیو ان کی کل انٹریکشن ہوئی، جو مجھے آج پرائم منسٹر صاحب کی صبح کیبنٹ میٹنگ میں بریفنگ دی گئی، اور وہ کافی یعنی خوش تھے اور کافی امپریس تھے کہ پاکستان
کیونکہ ہم تھوڑا سا سلونیس کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، لیکن جتنی فاسٹ ٹریک رمضان شریف کے آخری عشرے سے اب تک جو معاملات چل رہے ہیں وہ الحمدللہ وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں اگر اسی سپیڈ پہ آگے چلے تو انشاءاللہ ہماری کافی حد تک فیوچر انشاءاللہ روشن ہمارا مستقبل ہوگا۔ اسی ریاض کے ٹرپ میں جہاں ہم نے مین ورلڈ اکنامک فورم اور اگول کی ساری پارٹیسپیشن کی اور پرائم منسٹر کی، اس کے علاوہ میری جو 3 وہاں امپورٹنٹ بائی لیٹر میرے ہوئے، ایک سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ، دوسرا ملیشیا کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن DCO، تو یہ تینوں ہماری وہاں یہ جو میٹنگ تھی وہ بہت ہی بڑی فائدہ مند اور بھرپور فیوچر ڈسکشنز تھیں کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی پاکستان کی ڈیلیگیشن میں نمائندگی تھی، جس میں SIFC کی بھی جو ہماری ایک نیا سیٹ اپ ہے، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا قانون کے ذریعے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی تھی اور جس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لاء کے اندر رکھا گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب نے اپنی بھرپور ذمہ داری نبھائی اور اس کے ڈویڈنڈز اللہ کے فضل و کرم سے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو اگلا ایونٹ تھا ورلڈ اکنامک فورم کے بعد وہ ریاض میں تھا، اور وہاں 30th جو آخری دن تھا یہاں وائنڈنگ اپ کا، اور جو کہ سارا سمٹ ورلڈ اکنامک فورم کے بعد جو وزیر اعظم صاحب کی سعودی کراؤن پرنس سے میٹنگ ہوئی، اور اس میں بھی تمام چیزوں کا اعادہ کیا گیا کہ ہم نے انشاءاللہ مل کے فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا ہے۔ تو 30 کو سیکرٹریز لیول کی جو OIC 15واں اسلامک سمٹ کانفرنس تھی گیمبیا میں، افریقہ کا ملک جو گیمبیا ہے، اس کے حوالے سے سیکرٹری صاحبان کی جو میٹنگ آفیشلز میٹنگ 30 کو تھی اور 1 کو تھی۔ ہمارے سیکرٹری خارجہ اور ان کی ٹیم وہاں ریاض سے سیدھی پہنچ گئی، اور 2 اور 3 کو جو کہ ان کا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے اس اسلامک سمٹ کانفرنس جو ہوتی ہے جب بھی، تو 2 دن پہلے جو کونسل آف فارن منسٹرز ہے وہ تفصیل کے ساتھ سارے کام کو ڈسکس کرتے ہیں، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، اور پھر ڈرافٹ جو ڈکلیریشنز ہونی ہوتی ہیں اور جو کمیونیکے ایشو ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر تیاری کرتی ہے کونسل آف فارن منسٹرز۔ تو پاکستان کی ظاہر ہے میں نے نمائندگی کی 2 اور 3 تاریخ مئی کو بنجول گیمبیا کا جو کیپٹل ہے اس وہاں، اور وہاں بھی بھرپور جو ہے ممالک جو 57 کنٹریز کا یہ جو ایک فورم ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ الحمدللہ ہوا۔ اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی یہاں انگیجمنٹس کی وجہ سے جو 4 اور 5 کو سمٹ ہونا تھا اس کی بھی ڈیوٹی میری لگی کہ میں پاکستان کی نمائندگی نہ صرف کونسل آف فارن منسٹر میں کروں گا 2 اور 3 تاریخ کو، 4 اور 5 کو جو 15واں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوگی اس کے اوپر بھی میں پاکستان کی نمائندگی کروں گا۔ ہماری چاہتے ہی میں نے سیکرٹری جنرل OIC سے بھی تفصیل سے میٹنگ کی۔ میرے 3 میجر ایجنڈا آئٹمز تھے، باقی تو ظاہر ہے کہ آپ نے ڈیکلیریشن دیکھی ہوگی، قریباً 300 سے ذرا کم 292 کے قریب پیرس پہ وہ ڈیکلیریشن ہے جس پہ ہم نے اکٹھے مل کے کام کیا اور ایگری کیا، اور یہ جو کمیونیکے ہے جو ڈیکلیریشن ہے وہ قریباً 3 صفحے کی ہے، اس میں وہ اس کی سمری سمجھ لیں۔ تو میرا جو تھا کہ ایک ہم جو غزہ کے اوپر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھرپور کوآپریشن آپس میں کرنی اور پھر ایک بھرپور انداز میں ایک فیصلہ کرنا۔ دوسرا میری جو ایجنڈا آئٹم تھی پاکستان کے حوالے سے وہ جو ہماری کشمیر جموں اینڈ کشمیر کی ڈسپیوٹ ہے وہ تھا، اور تیسرا جو تھا ایز اے مسلم اینڈ ایک لیڈنگ مسلم کنٹری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے
جو اسلاموفوبیا دنیا میں عروج پکڑتا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنی اور انگیج کرنا، اور ان ہم خیال جو ممالک ہم سارے وہاں بیٹھے ہیں ایک کوئی لائحہ عمل تیار کرنا. تو یہ 3 میجر ایجنڈا تھے. تو الحمدللہ ہم نے تینوں کے اوپر بھرپور اپنی ذمہ داری پوری ٹیم نے نبھائی. اور یہ جو ہمارا پہلا غزہ کے حوالے سے تھا، وہ اس کا جو کرکس ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے، اور یہ وہاں اب پارٹ آف دی ڈکلیریشن اور کمیونیکے یہ آ چکا ہے کہ امیڈیٹ اینڈ آف انڈسکرمنیٹ یوز آف فورس اینڈ ان ہیومن سیج آف غزہ بائی اسرائیل، unimpeded flow of humanitarian assistance to the besieged people of Gaza, an immediate and unconditional ceasefire in Gaza, return of displaced Palestinian people to their homeland, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the two-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. یہ ہماری کور ڈیمانڈز تھیں جو کہ اس وقت ڈکلیریشن اور وہاں کی جو کمیونیکے جو کہ ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں. کشمیر کے اوپر بھی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہوگا، جو میری تقریر تھی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب تک ایک پیلسٹین اور کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ کے طور پہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تک 1967 جو ہے 67 کے جو باؤنڈریز تھی اس کے حوالے سے یہ پیلسٹین واپس نہیں ہوگا، اور القدس شریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. یہ ہماری کور جو میسیجز تھے وہ یہ تھے. اور اسی طرح اسی سمٹ میں میں نے کہا کہ جس طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ پیلسٹین اور غزہ کے لیے جو سچویشن ہے، کوئی انڈین انلیگلی ہیلڈ جو آکوپائڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قریباً پیرل ہے، یعنی انسانیت کے اوپر وہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، جو انوسینٹ ہمارے بہن بھائی کشمیری کے اوپر جو مظالم اور جو کچھ وہاں پراپرٹیز اور ڈیموکریٹک چینجز ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو کور ہماری ڈیمانڈز کہہ لیں یا ہمارے میسیجز تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہم نے وہاں یہ ریکارڈ چیزیں کی ہیں. Condemned surge in anti-Pakistan rhetoric and Islamophobic narratives by Indian political leaders during the ongoing Lok Sabha elections. آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کے کو اچھا عمل نہیں ہے. We called upon OIC to convince India, number one, revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number two, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territories' demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residence in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. Second last, provide unhindered access to UN, OIC and international media to report on the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And lastly, implement fully the relevant UN Security Council resolution and allow the Kashmiris to freely exercise their right to self-determination
through a UN supervised plebiscite. یہ ہمارا کور وہاں فوکس تھا, کور میسیجز تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں کہ او آئی سی کے 11 کانٹیکٹ گروپس ہیں او آئی سی کے امبریلا کے نیچے, جس میں ایک گروپ ہے او آئی سی کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر. پچھلے کافی سالوں میں سمٹ جب ہوئے ہیں تو اس کانٹیکٹ گروپ کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی, اور اس دفعہ بھی کسی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ ہمارے ڈیلیگیشن نے, جو میری ذمہ داری تھی, ہم نے رائٹ فرام دی فرسٹ میٹنگ ود یونائٹڈ اپنا او آئی سی سیکرٹری جنرل کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ سمٹ کے سائڈ لائن کے اوپر یہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر کی میٹنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے کلوز بردرلی ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, ملیشیا ہے, اپنا گیمبیا اٹ سیلف اور صومالیہ, کئی ملکوں سے ان کے جو فارن منسٹرز تھے ان کے ساتھ میری جو بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ان پہ بھی میں نے اس پہ زور دیا. اور الحمدللہ ہماری ایک واحد جو کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی وہ جموں اینڈ کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تھی. اس میں جو اس کے ممبر ممالک ہیں انہوں نے اس کو اپنا اٹینڈ کیا. سو فارن منسٹر بڑی پریسنگ انگیجمنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے تھی, وہ ہم نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داری, قومی ذمہ داری نبھائی. جو میں نے جو تیسرا میرا بحیثیت ایک مسلمان ممالک میں سے پاکستان ایک بہت ہی پرومیننٹ ملک ہے, اور اس کا ایک وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میری بنیادی مسلمان ایون ہونے کی حیثیت ذمہ داری تھی, وہ اسلامک فوبک کانٹینٹ تھا. تو ہم نے اس کو ہر لیول پہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. یہ میرے سمٹ کے اسپیچ جو تھی اس میں بھی اس کا حصہ تھا, اور ساتھ ہم نے ان کو ایک یعنی سولوشن پرپوز کیا کہ اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے تو دنیا کے جو جتنے سوشل میڈیا بڑے گروپس ہیں وہ جتنا اس ریلیجن کے حوالے سے جو ہوتا ہے, ہولوکاسٹ کے حوالے سے بھی, وہ مٹیریل کو سوشل میڈیا ایپس جتنی ہیں اس پہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. ہم مل کے 57 ملک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بدعقیدہ قسم کا مٹیریل ہو, ہمارے ہولی بک ہمارے قرآن حکیم کے بارے میں ہو, ہمارے ریلیجن کے اسلام کے حوالے سے ہو, تو یہ کیوں نہیں ڈیلیٹ ہو سکتا. تو آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ یہ بھی اب اس کمیونیکے کا حصہ ہے. یہ مانا گیا کہ ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنی چاہیے, اور یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں شفتن اس طرح برخاستن والی بات نہیں ہے, یہ کمیونیکے کا حصہ ہے. اور جو اچھی بات یہ ہوئی اس سمٹ میں کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے اپنا اسپیشل انوائے اسلاموفوبیا پہ مقرر کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے یو این کے فورم کے اوپر کافی ایفرٹس کی پچھلے ایک سال میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میئرز ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا وہاں ہوا. یو این کے سیکرٹری جنرل نے اپنا ایک اسپیشل انوائے اس ٹاپک پہ کیا. لیکن میں نے یہ وہاں ریئلائز کروایا سمٹ میں, اور خاص کر کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ میں, کہ یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے. یہ 57 ممالک جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی یعنی اسلامی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو نبھائیں. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ فیصلہ ہو گیا, بلکہ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ انوائے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہی عرض کیا, میں ممالک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ایسے فورم پہ ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے, اس کے پروز کون دیکھے جاتے ہیں, لیکن ایونچولی اٹ واز اپرووڈ. اور جو پاکستان میں اس وقت ترکی کے سفیر ہیں, ان کو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا اسپیشل انوائے مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی اپروول کونسل آف فارن منسٹرز بھی ہوئی, اور اس کو ریٹیفائی جو 15th اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی سربراہان کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی اس کو اب اپروو اڈاپٹ کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
ہمیں اس کو جیسے ہم غزہ کو پرسو کرتے ہیں, جیسے ہم کشمیر کو پرسو کرتے ہیں, اتنی ہی ذمہ داری اور فورس کے ساتھ اپنی اپنی آئینی, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اپنی آئینی, ملکی اور اپنی اسلامی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے, اور انشاءاللہ نبھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈیلیگیشن تھا, میرے ساتھ سیکٹری فارن افیئر بھی تھے اور ہمارے ریلیونٹ مشن کے لوگ تھے. چونکہ ہماری ایمبیسی گیمبیا میں نہیں ہے, تو ہماری جو سینیگال میں ایمبیسی ہے وہی گیمبیا کو بھی لک آفٹر کرتی ہے. تو ہمارے گیمبیا سے ہماری سفیر محترمہ سائمہ سعیدہ صاحبہ بھی وہاں تھیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, ہمارے فارن آفس کی ٹیم بھی تھی. تو ہم نے یہ سمٹ میں تو اپنی پوری ذمہ داری کی, اور ساتھ ساتھ ہم نے کونسل آف فارن منسٹرز کا بھی سارا یعنی ذمہ داری نبھائی. اس کے ساتھ موقع کو اویل کرتے ہوئے جو میں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, جس پہ بیسیکلی پاکستان کی ٹریڈ, پاکستان کی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے ڈسکشنز اور میوچلی انگیج ہونے کے لیے کی, اس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف گیمبیا کے ساتھ میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ڈپٹی پرائم منسٹر صومالیہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پریزیڈنٹ شی نے اپنا اسپیشل انوائے بھیجا تھا, جو کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کے وہ وائس چیئرمین ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل پوسٹ ان چائنا, اور انہوں نے ہی کیم اے اسپیشل انوائے آف پریزیڈنٹ شی ٹو دی OIC. تو ان کے ساتھ ہماری بڑی بھرپور میٹنگ ہوئی. ان کے کچھ ویو پوائنٹ تھے جس کو ہم نے بھرپور سپورٹ, نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ کیری کروایا, اور وہ بہت اس پہ پاکستان کے مشکور تھے. سیکرٹری جنرل OIC میں نے آپ کو بتایا, اور جو فارن منسٹر کے ساتھ جن کے میری میٹنگ ہوئی اس میں سعودی عربیہ, ترکی, کویت, ایجپٹ, آذربائیجان, گیمبیا, نائجر اور قطر, یہ وہ ممالک تھے جن کے ساتھ یہ قریباً 12 ہماری 4 میٹنگ جو یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اسپیشل انوائے وہ 4 اور 8 فارن منسٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی. اس پہ ہماری موفا کی جو ٹیم تھی میرے ساتھ, اور جو سینیگال سے ہماری ایمبیسی کے سارے لوگ تھے, ایمبیسڈر صاحبہ سمیت, ہم نے الحمدللہ بڑی پروڈکٹیو اور بڑی میننگ فل میٹنگز ہوئیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ایک سائن کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کافی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کے حوالے سے BPC جیسے کہتے ہیں, وہ MOU بہت ملکوں سے سائن ہوا ہے. گیمبیا کے ساتھ ہمارا نہیں تھا, تو پھر یہ جو تھا MOU وہ میں نے اور ان کے فارن منسٹر نے, گیمبیا نے, یہ اس موقع کے اوپر کیا, جو کہ یہاں پھر انشاءاللہ کیبنٹ کو ریٹیفائی کرے گی. اور یہ ہماری دوسرے ممالک کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہماری بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز, وہاں بھی بہت سکوپ ہے. ملک چھوٹا ہے, اسلامی ہے, لیکن وہاں بھی بہت سکوپ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے کسی اور ملکوں سے آ رہی ہے, ہمارے بزنس مین اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہ جو اس کا نیٹ جو رزلٹ تھا وہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیلسٹین کے اوپر ریزولوشن الحمدللہ اڈاپٹ ہوئی کنسنسس کے ساتھ. OIC کانٹیکٹ گروپ کشمیر کے اوپر میٹنگ الحمدللہ, صرف واحد کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ اس موقع کے اوپر جو 5 جو مئی تھا, جس دن کنکلوڈنگ سیشن تھا ہمارا سمٹ کا, اس دن وہ بھی ہوئی. اور تیسرا جو بینجول ڈیکلریشن تھی وہ بھی اپروو ہوا, اور جو کمیونیکے تھا اس میں پاکستان کی جو ٹیم ہے, میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں فارن سیکرٹری کو اور پوری ٹیم جس نے میرا ساتھ دیا وہاں, اور جو سینیگال سے جو پوری ٹیم آئی تھی ہماری ایمبیسی کی, انہوں نے دن رات محنت کی اور الحمدللہ اپنا پاکستانی ہونے کا فرض نبھایا. تو میں صرف چاہتا تھا کہ میں آگے بھی میری کوشش ہوگی مستقبل میں بھی کہ ایسی کو وزٹس ہوں تو آپ کو کانفرنس میں لیا جائے واپس آ کے, جیسے میں ایز فائنانس منسٹر بھی فریکوینٹلی آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتا تھا, آپ کو اپڈیٹ رکھتا تھا. تو کئی چیزیں آپ کو نظر سے گزر بھی ہوں گی, کئی چیزیں آپ نے مس بھی کی ہوں گی. تو دس از دی یعنی بریف سمری جو ہماری ورلڈ اکنامک فورم اینڈ 15th OIC اسلامک سمٹ کانفرنس ان گیمبیا. تو السلام علیکم. انور عباس صاحب. جی ساکھ ڈاکٹر صاحب, انور عباس ایک نیوز سے.
مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ریسنٹلی ایک دعویٰ کیا ہے کہ فارن آفس کی ایڈوائز پہ ان کی امریکی سفیر ڈونلڈ آرمن بلوم سے ملاقات ہوئی. کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ شکریہ. جی دیکھیں خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس جو ہے وہ اس کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے اور جو ان کی ذمہ داریوں میں جو کام ہے وہ ان کو بلا تفریق اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا ادا کریں. میں آبویسلی ایک پولیٹیشین ہوں، اپنی ذمہ داری میری ہے اس حکومت کے جو مجھے پرائم منسٹر کے حوالے سے ایڈ ہوئی ہے، تو میں آپ سے حقیقت شیئر کر لیتا ہوں. ہم نے ارینج نہیں کی نوٹ وربل جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو امبیسیز بھیجتی ہیں، وہ فارن آفس کو مارچ میں ملا امریکی سفیر صاحب کی طرف سے کہ وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس میں حکومتی بینچوں کے بھی لوگ تھے پارلیمنٹ میں اور اپوزیشن کے بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملیں یا یہ نہ ملیں، اور وہ منوان جو جن کو ملنا چاہتے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آفٹر آل وہ ان کو اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں وہ نامینیٹ ہوئے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے نوٹیفائی ہو چکے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی وہ ہمارے ساتھ بھی تھے، وہ کبھی میرے جونیئر ہوتے تھے، وہ پولیٹیکل افیلیشن پارٹ، لیکن موفا نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے، اور اس میں مجھے کوئی یعنی نہیں ہے ریزرویشن ٹو کنفرم. لیکن ہم نے یہ نہ انیشیٹ کی ہے نہ یہ پرپوز کی ہے. کچھ امپریشن جو آپ کے سوال سے یہ جو میں نے کلپ دیکھا ہے کوئی اس طرح کا ہے کہ جیسے ایز اف موفا ہیز ارینج. نو، اٹ از دی انیشیٹو آف دی یو ایس امبیسڈر ان اسلام آباد. لیکن not only for meeting Umar Ayub Saab, but also members of the parliament on both side of the house, opposition میں بھی ٹریڈ بینچز میں بھی، جس کو ہم نے ان کو کہا کہ فائن آپ کریں، جو ملنا ہے ضرور ملیں. جی سر کو دیں. ڈاکٹر صاحب، او آئی سی سمٹ میں آپ تشریف لے گئے اور اس سے پہلے ریاض میں بھی، اور آپ نے سینسٹائز کیا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. یہ بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ او آئی سی کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا فیل کیا کہ کیونکہ 22 کیرلی سے پہلے جو 4 سال تھے ان میں پاکستان کے لیے گڈ ول اتنی اچھی نہیں رہی دنیا میں، اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ کوئی مزاج میں کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے؟ اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے ایگری کیا کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر جس طرح سیمٹزم کے خلاف وہ پوری دنیا یا ویسٹ لڑتا ہے، اور آپ اسلامو فوبیا کے سبجیکٹ پہ ان سے کنٹیسٹ کریں گے، اس کے لیے موڈیلٹیز کیا طے ہوئی ہیں، کس طریقے سے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے؟ شکریہ. دیکھیں صالح صاحب، یہ تبدیلی کی بات تو مجھے تو ویزیبل تبدیلی لگی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے کیونکہ آپ کو اتنی میٹنگز آپ نہیں کر سکتے کہ آپ سمٹ بھی کریں، آپ کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ بھی کریں، آپ ڈکلیریشن میں بھی ایک ایک پیرا ایک ایک لفظ پڑھیں، اور پھر اس میں بھی 292 پیرے کو بیٹھ کے آدھی رات تک بیٹھ کے وہاں اپروو کریں. ورچولی آدھی رات تک وہ میٹنگ ہوئی اپنا گیمبیا میں، بنجول میں، اور ان کے فارن منسٹر بینگ ہوسٹ وہ چیئر کر رہے تھے. بائی دی وے، جو ہماری انیشیل انٹریکشنز جو ہوئی، تو جو ہماری فارمل میٹنگ کونسل آف فارن منسٹرز کی ہوئی، الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان واز الیکٹڈ وائس چیئرمین فرام ایشیا. تو یہ ایک آنر تھی کہ ہم وائس چیئر الیکٹ ہوئے. تو میں تو تبدیلی فیل کرتا ہوں. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تبدیلی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. اور وہ جو میں نے ڈے 1 پہ آ کے ایک سلوگن دیا تھا
اپنے تمام ساتھیوں کو موفا میں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کہ کنونشنل ڈپلومیسی تو ہے ہی ہے لیکن اکنامک ڈپلومیسی، اور اس میں ہم اگر ہمت کریں، بلیو می صالح صاحب کہ آئی فیلٹ کہ دیر از اے ٹرمینڈس اسکوپ کہ ہم اپنا، ہمارے جو بزنس مین بھی ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں افریقہ کی طرف، بہت بڑا اسکوپ ہے، بہت بڑی ایک مسلمان آبادی ہے، آپ کے ہمسایہ ملک سے بہت بلینز آف ڈالر کی چیزیں جا رہی ہیں. تو اگر تھوڑا فارماسوٹیکل میں ان کو بتاتا رہا ہوں، کیمیکلز، آپ کا اسپورٹس گڈس، آپ کی اپنا میڈیسنس، بہت چیزیں، یو ہیو اے لاٹ آف اسکوپس، سرجیکل گڈس فرام سیل، تو وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے ساتھ، آپ کے ملک، اب ہمارا ہے کہ ان کو جیسے ہم سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر ہم ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ پاکستان کی ون آف دی ٹو یعنی ٹوین فارن کرنسی کا ہے، اور وہ آپ خود پرنٹ نہیں کر سکتے، ادھار ہی لے سکتے ہیں فارن کرنسی جتنی آپ کی سال کا ڈیفیسٹ ہوگا. اسی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑیں گی، آپ کو اپنی مین پاور ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو، اور اللہ کے فضل سے بہت اسکوپ ہے، مجھے بہت ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وغیرہ، دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ اینٹی سمیٹزم کے حوالے سے ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے جو گروپس تھے انہوں نے بھرپور ایفرٹ کی ہوگی اور مجبور کر دیا کہ ان سوشل میڈیا بگ پلیٹ فارمز کو کہ جی آپ یہ کریں گے تو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ دس آلویز فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے لانگ جرنی. اس کو منوانا، اس کو کمیونٹی کا حصہ بنانا، اس ماڈل کے اوپر ان کو ایگری کروانا، اور پھر ایک اسپیشل انوائے کا اپوائنٹ ہو جانا، پرٹیکولرلی OIC سیکرٹری جنرل اسپیشل انوائے آن اسلامو فوبیا. فار ایگزامپل وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی وہ UN میں اب اس سے سیکرٹری جنرل نے اپنا کر لیا. میں کہا یہ ان کی ذمہ داری کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ آر دے سپوز ٹو ڈیفینڈ our religion or we initially we should defend our religion and take all these steps. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اپوائنٹمنٹ میں بھی جیسے تھوڑی سی ہیسل ہوتی ہے جی ایسے فورمز پہ، لیکن اپروو ہوا، اور یہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ سب مل کے کریں گے تو آئی تھنک کہ آفٹر آل گلوبل ہاؤسز نے انہی ملکوں کے ساتھ 57 ملک ہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے. جی آزاد سید صاحب. میرے دو سوال ہیں، ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے، ایک فارن ریلیشنز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک بتائیے کہ آپ ظاہر پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب سے آپ فارن منسٹر اور بعد میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی انٹرنیشنل فورم پہ. تو پاکستان نے ایکس سروسز کو بند کر رکھا ہے، جس سے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے ایز ڈپٹی پرائم منسٹر کہ ایکس کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی آپ کی. دوسری یہ بتائیے کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، انہوں نے گندم کے حوالے سے جو حالیہ میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کیونکہ آپ ECC کے ہیڈ تھے اور آپ نے ڈیسیشن لیا تھا. تو کائنڈلی ان دونوں باتوں پہ. جی مہربانی. آپ نے اعزاز سید صاحب جو پہلا فرمایا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور ایک سروس مین، دیکھیں ہمارا آئین پوری طرح دیتا ہے آزادی رائے کا اختیار ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم میں رضا روانی صاحب نے، میں نے غالباً 19A ہے if I'm not mistaken 19A، تو وہ ہم نے اس کو بیف اپ کیا. مجھے یاد ہے آج 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ آئی واز کنٹریبیوٹر تو میں اس کا بلیور ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن ایک مادر پدر آزاد جو ہے نا جی رائے، کہ آپ کہیں جی مجھے اٹھ کے اسلام کے خلاف بولنے دیا جائے، مجھے اسٹیٹ کو بولنے دیا جائے، مجھے اسٹیٹ پھر یہ کرے کہ آپ پرووک کریں گے اپنی اسپیچز سے کہ جا کے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر آپ حملہ کر دیں، آپ GH کو حملہ کر دیں، آپ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیں، آپ تنصیبات پہ حملہ کر دیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور سو دیر آر سرٹن باؤنڈریز. اور
اب ہمارا ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دی جوڈیشل پروسیس ہمارے ڈیفامیشن اینڈ لائبل لاز ہیں تو صحیح, لیکن اس پہ میں نے زندگی میں صحیح طرح عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اب میں وداؤٹ نیمنگ 2 چینلز ہیئر, میں لنڈن میں تھا, دے جسٹ ایئرڈ اینڈ انلکیلی دے ایئرڈ میرے خلاف کو بات لنڈن میں بھی. آئی ون فرام بوتھ چینلز ان دی یو کے, لنڈن ہائی کورٹ سے میں نے ان کے خلاف ڈیمیجز سوٹ کو ون کیا. مجھے یعنی کروڑوں کی ان کو ڈیمیجز دینے پڑے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے وکیلوں کی فیس کے علاوہ اپنے لائر کو لکھا کہ دے کے باقی سارا چیریٹی میں دے دے. تو دو چینلز کو, تو کیا ہم وہ نہیں لا سکتے؟ تو فریڈم آف اسپیچ میں دیر آر سرٹن باؤنڈریز, دیر ریلیجیس باؤنڈریز ہے, اس کے اوپر آپ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کا جو پرسنل اور بیس لیس یا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین اور قانون بالکل پوری طرح اس کی آزادی دیتے. جو آپ نے دوسرا سوال کیا, یہ شاہد خاقان بھائی صاحب والا, میں نے بھی جو سوشل میڈیا ظاہر آتا ہے جب وائل آئی واز ٹریولنگ, تو وہ مجھے فرینکلی ان کی ایگزیکٹ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ ای سی سی میں کیسے ہوتا ہے, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی سی میں جو انیشیل امپریشن کچھ ٹویٹ سے مجھے لگا کہ شاید اف آئی ہیو گیون دیٹ پرمیشن. تو سب سے پہلے تو میں کیٹیگوریکلی یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 9 اگست کی رات کو جب ہماری حکومت 2023 میں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وزارت عظمیٰ میں ختم ہوئی اور انہوں نے 2 دن پہلے خط لکھ کے اس کو ختم کیا, تو میں نے کوئی ای سی سی کی کسی بھی اپنا میٹنگ میں ویٹ کی پرمیشن کی اجازت نہیں دی, نمبر 1. نمبر 2, یہ مجھے ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری ارلی اگست میں سمری آئی کہ جی گندم کی درآمد کی اجازت دی جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب 14 جون تک ای سی سی کے ممبر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے, لیکن شاہد صاحب انرجی کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور اس کیپیسٹی میں ہی واز ممبر آف دی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ. تو جو کیبنٹ کمیٹی میں نے سپٹمبر 2022 سے 14 جون تک کی میں نے چیئر کی, اس میں شاہد خاقان صاحب واز اے ممبر آف دیٹ ای سی سی. 14 جون کو انہوں نے اپنی کوئی ذاتی مصروفیات یا ریزنز کی وجہ سے مجھے ایڈریس ٹو می انہوں نے مجھے ریزائن دیا اور ایکنالج کیا اور شکریہ ادا کیا کہ دا ٹرسٹ ریپوزڈ ان ہم. وہ اوریجنل میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھجوا دیا, اور اس کے بعد وہ نہیں تھے. 14 جون کے بعد کی یہ گندم کی سمری ہے, اور اگست میں کے شروع میں فرسٹ ویک میں جہاں تک مجھے یاد ہے, یا اینڈ آف فرسٹ ویک, تو اس پہ یہ سمری ضرور آئی تھی, اور اس کو میں نے اپروو نہیں کیا تھا کیونکہ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز تھے اور جو ادارے تھے اور جو منسٹری تھی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکی تھی یا چیئرمین ای سی سی کہ واقعی پاکستان کو اتنی گندم کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں کیٹیگورک ود اینی فیئر آف کانٹراڈکشن یہ آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ سمری جو ای سی سی میں نے 9 اگست تک چیئر کی اس میں کوئی اپروول نہیں تھا. اور تیسرا, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے, اور آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جب اس کی رپورٹ آئے اس کو پبلک کیا جائے, کیونکہ جو میں نے نمبرز جو دیکھے ہیں سوشل میڈیا میں قریباً 3.6 ملین میٹرک ٹنز امپورٹ ہوئی ہے, 3.599 اس طرح کا نمبر ہے. تو یہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی امانت ہے, قوم سے شیئر ہونی چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اگر کی ہے تو آفٹر آل ہماری فارن ایکسچینج جو ہے وہ بڑی سکیئرس تھی, خاص کر اس زمانے میں. تو میں آپ کو بڑی, اب میں نے جیسے کہا مجھے نہیں پتا کہ جناب میرے وہ کولیگ بھی رہے ہیں, وہ 2017 تک اس وقت بھی اسی کے ممبر تھے, ہی واز پیٹرولیم منسٹر. بعد میں وہ تھوڑے عرصہ میں نے ان کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر بھی کام کیا, کو 3-4 مہینے, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ میرے ای سی سی کے ممبر تھے. ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, اور شاید وہ یہ یعنی ان کا کہنا یہ ہو کہ میں یہ نہیں ایکسپلین کروں, تو میں دونوں چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں کہ ای سی سی اپروو ضرور کرتی ہے, اور پھر ای سی سی کا فائنل اپروول ہوتا ہے کیبنٹ آفٹر یہ جو ہے نا جی آپ کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ ای سی سی کے فیصلے ور فائنل
یہ کابینہ کو جاتے تھے فار انفارمیشن اونلی، لیکن سپریم کورٹ کے ایک پوائنٹ کے اوپر آ گیا کہ نہیں، کہ جو کابینہ ہے فیڈرل گورنمنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز. تو اس کے بعد ای سی سی ہو یا کوئی بھی کیبنٹ کمیٹی ہو، چاہے وہ لیجسلیٹو کیسز کی ہو، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے جو فیصلے وہ کرتی ہے وہ پھر کابینہ کو جاتے ہیں اور کابینہ اس کو فائنل تصدیق کرتی ہے اور مہر لگاتی ہے. تو ان کے جانے کے بعد یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کوئی ہم نے ایسی سمری، میں جب 9 اگست تک تھا تو اپروو نہیں کی تھی، باقی حقیقت آ جائے گی.